اور یہ معاملہ صرف پاکستان اور بھارت کا نہیں ہے. در حقیقت اسرائیل نے جو ظلم و ستم ڈھایا ہے فلسطین کے اوپر، تو اسی اسرائیل نے اپنے اسلحہ ہندوستان کو فراہم کیے. یہ جو کل جو ڈرون آئے ہیں ان کے بارے میں سارے یہ ہمارے جو جاننے والے حضرات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ڈرون آئے ہیں یہ اسرائیل کے بنے ہوئے ڈرون اور وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں اس وقت الحمدللہ پاکستان واحد وہ ملک ہے جو عسکری اعتبار سے الحمدللہ دشمنوں پر فوقیت رکھتا ہے. اس کی ٹیکنالوجی، اس کی ایٹمی طاقت وہ دوسرے ملکوں سے الحمدللہ زیادہ ہے. لہذا اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح پاکستان کو ختم کیا جائے، اور اس نے ہندوستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے یہ حملہ کرایا ہے. کیونکہ یہود اور ہنود یہ دو زبردست قسم کے دشمن ہیں ہمارے. یہود اور ہنود، یہ سمجھو کہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک اگر آپ دیکھو سارے مسلمان ملکوں کی ایک زنجیر چلی آ رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں. بیچ میں یہ دو ملک ہیں، ایک یہود کا اسرائیل جو اس نے اپنے ناجائز طور پر قائم کیا، اور دوسرے ہنود. افسوس ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ، جب ہماری حکومت تھی بھارت کے اوپر مغلیہ حکومت تھی، تو اس مغلیہ حکومت میں مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ بہت ہی زیادہ نرمی کا اور بہت زیادہ اخلاق کا مظاہرہ کیا. ہنود کے ساتھ ان کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی. لیکن آج جب یہ لوگ غالب آئے ہیں اور ان کی حکومت آئی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیوں کے واقعات آپ سنتے رہتے ہوں گے. اسی زیادتی کا ایک صلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ آور ہوئے. لہذا معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، پورے عالم اسلام کا ہے. اس وقت پاکستان پورے عالم اسلام کی واحد امید ہے، اور اگر خدا نہ کرے پاکستان کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو پورے عالم اسلام کو اس کو نقصان پہنچے گا. لہذا اس موقع پر ہم سب کو متحد ہو کر اس دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلہ صرف جو ہتھیار کے ذریعے مقابلہ تو فوجیں کریں گی، لیکن مسلمان مقابلہ کریں گے ذکر اللہ کے ذریعے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کے ذریعے، اور اپنے افواج کے لیے دعائیں کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب اور کامران فرمائے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com